ریاست کرناٹک میں 10ویں جماعت یعنی SSLC کے امتحان میں تیسری زبان کے لیے نمبروں کے بجائے صرف گریڈ دینے کی ریاستی حکومت کے فیصلے نے ایک اہم تعلیمی بحث کو جنم دیا ہے۔ گورنر تھاور چند گہلوت نے اس فیصلے پر غیر معمولی طور پر مداخلت کرتے ہوئے اس کا جامع جائزہ لینے کی ہدایت دی ہے۔ ریاستی حکومت کا موقف ہے کہ اس اقدام سے طلبہ پر تعلیمی دباؤ کم ہوگا، جبکہ اپوزیشن خصوصاً BJP اسے ہندی مخالف قدم قرار دے رہی ہے۔ تاہم حکومت اور ماہرین تعلیم کا ایک بڑا حلقہ اسے طلبہ کے مفاد میں ایک عملی اور حقیقت پسندانہ اصلاح کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ ریاستی وزیر برائے اسکولی تعلیم مدھو بنگارپا نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا کہ اب تیسری زبان کے پرچے کو مجموعی نمبروں میں شامل نہیں کیا جائے گا، بلکہ صرف گریڈ دیا جائے گا۔ اس فیصلے کا مقصد یہ بتایا گیا کہ طلبہ کی مجموعی کارکردگی کو ایک ایسے مضمون کی وجہ سے متاثر ہونے سے بچایا جائے جسے وہ اپنی روزمرہ زندگی میں کم استعمال کرتے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سال 2025 میں تیسری زبان میں ناکام ہونے والے 1,64,000 طلبہ میں سے تقریباً 89% طلبہ ہندی پڑھنے والے تھے، جبکہ ریاست کے تقریباً 96% اسکولوں میں ہندی بطور تیسری زبان پڑھائی جاتی ہے۔ یہ اعداد و شمار خود اس حقیقت کو نشاندہی کرتے ہیں کہ اس مضمون میں طلبہ کو درپیش مشکلات محض انفرادی نہیں بلکہ ایک وسیع تعلیمی رجحان کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ بھی قابل توجہ ہے کہ کرناٹک سمیت جنوبی ہند کی بیشتر ریاستوں میں مقامی زبانیں جیسے کنڑ، تمل، تیلگو اور ملیالم معاشرتی و تعلیمی زندگی کی بنیاد ہے۔ ہندی یہاں کی روزمرہ بول چال یا سماجی رابطے کی بنیادی زبان نہیں ہے، اس لیے طلبہ کے لیے اسے بطور لازمی مضمون اسی معیار پر سیکھنا نسبتاً مشکل ہو جاتا ہے جس طرح شمالی ہند میں مقامی زبانیں آسانی سے سیکھی جاتی ہیں۔ اسی لسانی حقیقت کو نظر میں رکھتے ہوئے ریاستی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ تیسری زبان کو مجموعی نمبروں سے الگ کر دیا جائے تاکہ طلبہ کی کامیابی کا راستہ کسی غیر مانوس زبان کی وجہ سے مسدود نہ ہو۔ اس فیصلے کے وقت اور طریقہ کار پر کچھ حلقوں نے سوالات بھی اٹھائے ہیں، خصوصاً اس بنیاد پر کہ امتحانات سے چند دن پہلے اس نوعیت کی تبدیلی طلبہ اور اساتذہ کے لیے غیر یقینی صورتحال پیدا کر سکتی ہے۔ لیکن حکومت کا استدلال یہ ہے کہ تعلیمی نظام میں اصلاحات اکثر اسی وقت مؤثر ثابت ہوتی ہے جب وہ فوری مسائل کے حل کے لیے بروقت نافذ کی جائیں۔ اس تنازع کو ایک وسیع تر پس منظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔ حالیہ مہینوں میں کرناٹک میں زبان کے مسئلے پر کئی مباحث سامنے آئے ہیں، جن میں سرکاری امتحانات اور ملازمتوں میں زبان کے انتخابات کا سوال نمایاں ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سدارامیا نے بھی اس بات پر زور دیا ہے کہ علاقائی زبانوں کے حقوق اور طلبہ کے تعلیمی مفادات کو یکساں اہمیت دی جانی چاہیے تاکہ کوئی بھی گروہ خود کو تعلیمی یا پیشہ ورانہ مواقع سے محروم محسوس نہ کرے۔ در حقیقت کرناٹک کی تعلیمی پالیسی کو سمجھنے کے لیے اس ریاست کے لسانی اور سماجی ڈھانچے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں کنڑ زبان نہ صرف شناخت کا حصہ ہے بلکہ تعلیمی و انتظامی نظام کی بنیاد بھی ہے۔ یہی صورتحال جنوبی ہند کے دیگر ریاستوں تمل ناڈو، تلنگانہ، آندھرا پردیش اور کیرلا میں بھی موجود ہے، جہاں مقامی زبانوں کو فطری ترجیح حاصل ہے اور ہندی عمومی سطح پر اتنی مانوس زبان نہیں سمجھی جاتی۔ ایسے ماحول میں اگر کسی نسبتاً غیر مانوس زبان میں طلبہ کی کامیابی کا تناسب مسلسل کمزور رہے تو تعلیمی نظام کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ اس مسئلے کا عملی حل تلاش کیا جائے۔ تیسری زبان کے لیے نمبروں کے بجائے گریڈ دینے کا فیصلہ اسی عمل سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ اس سے نہ زبان کی تعلیم ختم ہوتی ہے اور نہ لسانی تنوع کو نقصان پہنچتا ہے، بلکہ طلبہ کے لیے ایک ایسی سہولت پیدا ہوتی ہے جس سے وہ اپنی بنیادی مضامین پر بہتر توجہ دے سکتے ہیں۔ لہٰذا اس اقدام کو محض ہندی مخالفت کے سیاسی نعرے کے طور پر پیش کرنا زمینی حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتا۔ زیادہ مناسب تعبیر یہ ہے کہ ریاستی حکومت نے طلبہ کے مفاد، لسانی تنوع اور تعلیمی توازن کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک طلبہ دوست اور انتظامی طور پر معقول فیصلہ کیا ہے۔ اگر اس فیصلے کو اسی زاویے سے دیکھا جائے تو یہ ایک ایسی اصلاح کے طور پر سامنے آتا ہے جس کا مقصد زبانوں کے درمیان تنازع پیدا کرنا نہیں بلکہ طلبہ کے لیے سیکھنے کا راستہ آسان اور منصفانہ بنانا ہے۔